والدين فيها لا صحيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. جنات پہ کرنا. اگر جنات جمع ہے سنگل آیا تو جنات پہ ٹھہر سکتے. سنگولر اگر واحد کا کیا ہوا تو جنات ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ دنیا کے سالانہ کے موقع پر آپ ہم اپنی صحت اور عافیت کے ساتھ میں اس کو منانے کے لیے اللہ نے موقع عطا کیا. اور ہم میں سے ایسے جو درس قرآن دیا کرتے حافظت ہوتی اور نیت میں جو ہے مضبوط رہے, لیکن داعی ازل نے ان کو ایسے بلایا کہ جو چلتے پھرتے وہ اللہ سے جا ملے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ حضرت کی ان تقاریب میں شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اس سالانہ تقریب میں اور میں ان تمام ابھی تو لوگ پہنچ رہے ہیں جو پہنچ چکے ہیں ان سب کا میں خیر مقبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ موسم کی سختی اور سہولتیں سب ایک طرف رکھتے ہوئے مولا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. ہر سال کی طرح ان کا دل خیر مقدم ہے. ان تمہیدی کلمات کے بعد یہ سورہ نصر کو جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا سورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جو آپ جو ہے 23 سال تک جس کے لیے جدوجہد کرتے رہے, مکے کا دور 10 سالہ, مدینہ کا 13 سالہ دور, یہ سب ملا کر جو ہے 23 سال کے عرصے میں اللہ نے ایسا وقت لایا کہ آپ جو ہے مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. اور لوگ اسلام کی اس فتح کو دیکھ کر جو ہے بہت سارے جو قبائل دور دراز جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر مشغول تھے اور وہ نہ دربار رسالت میں آئے تھے نہ اسلام لائے تھے, بلکہ دور دور سے ہی جو ہے سن رہے تھے سب کہ وادی مکہ میں ایک ایسے رسول کی جو ہے نا بعثت ہوئی ہے جو حلال و حرام کی تمیز, جو ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے نا عالم بغاوت بلند کیے ہیں اور معبودان باطل سب کی جو ہے نا آپ کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی طرف ساری قوم کو بلا رہے ہیں. یہ سب دور دور سے سن رہے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جب فتح و نصرت آئی تو اس وقت جو ہے وہ ان کا قبائل فوج در فوج جو ہے نا اسلام میں داخل ہو. کہ یہ وہ منظر ہے اذا جاء نصر اللہ, اللہ تعالیٰ کی نصرت کا نظارہ. ترمذی اور بائہقی نے ابن عمر سے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں ایام تشریق کے وسط میں نازل ہوئی. اور بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے قال اجل او مثل ضرب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعید له نفسه, یعنی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے, یا یہ مثال ہے گویا آپ کو اپنی موت کی خبر دی گئی.
اور ایسی ہی ایک اور روایت ابن عباس سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وفات کی خبر وفات کے قریب ہی دی گئی، اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا، اور مکہ میں نزول حجۃ الوداع میں بھی حجۃ الوداع میں ہی ہو سکتا تھا۔ اس لیے جس نصر اور فتح کی یہاں خوشخبری دی گئی ہے، جیسا کہ خود ہی یہاں وضاحت بھی کر دی، اور نصر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور فتح اس کا نتیجہ۔ بس یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا کھلا نظارہ دیکھ لیا اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ ملک عرب میں کوئی شرک باقی نہ رہا، تو اب اللہ کی تسبیح کرو جس نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت سے صحیح بخاری میں ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ استغفار سے مراد یہاں ان لوگوں کے لیے بھی استغفار ہو سکتا ہے جو آپ کی مخالفت کے بعد اب فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ فوج در فوج لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا 10ویں سال ہجرت کا واقعہ ہے۔ تو یہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے آرام سے زندگی گزر گئی، لوگ جو ہے مزے میں رہے، اور وقت کے اوپر ٹھنڈا گرم جو بھی ملنا تھا ملتا رہا، کھاتے پیتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور پھر اسلام میں فتح ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے پورا 23 سال کی زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو ہے نا مشقتیں ہیں، آلائیں آپ کے دین کی راہوں میں جو مصیبتیں اور پھر جو امتحانات سے گزرے، اور پھر جو ہے نا اس میں ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کو جو ہے نا شعبہ ابی طالب میں جو ہے نا سماجی مقاطعہ کر دیا گیا آپ کا، کہ آپ سے نہ لین دین جو ہے نا بند، بات چیت بند۔ تو یہ ایسے دور سے بھی گزرنے کے بعد، ان تمام مصائب کو سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی مدد فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر اسی لیے کہ قرآن کریم میں جو ہے اس کی تفسیر میں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت سے اگر آیت کی تفسیر ڈھونڈیں گے تو ساری جو ہے نا معاملات اور پھر وہ بالکل سیدھے سیدھے چلتے ہیں، اگر غلط ترجمہ ہو گیا تو ساری آیتیں جو ہے نا مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہم نے بزرگوں سے یہاں خانقاہ میں سنا۔ تو یہ اس طرح یہاں پر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں اطراف میں کہ آپ تو بولتے تھے کہ فتح ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کب ہوں گی، کیا ہے متى نصر اللہ۔ سابقہ انبیاء بھی جو ہے نا اپنے مشن میں لگے رہے، لیکن اللہ کی مدد جو ہے ان کے سامنے نظر نہیں آئی، تو اس وقت تو بول اٹھے کہ متى نصر اللہ، الا بنصر اللہ قریب، یہ ہوشیار گواہ رہو کہ جو ہے نا اللہ کی مدد قریب ہے، اور پھر جو ہے نا نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء ما سبق کو ان کے امتحانات کے بعد میں ان کی بھی مدد فرمائی، لیکن جہاں پر اتمام حجت ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نعمتوں کا جو ہے نا اتمام ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ایسے جو ہے نا ایسا ایک جو ہے کوئی مضمون لکھنے کے بعد میں آخری لکھ کے جو ہے آدمی دستخط کر کے ٹھپا مار کے اس کو بالکل پیک کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح ان تمام جو ہے آپ کے محنتوں کا، ان مشقتوں کا، اور پھر جو ہے نا اسلام کی تبلیغ میں آپ کے دشمنوں کا مقابلہ اور ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے برتاؤ کی، یہ سارے کا سارا ایک ایک چیز جو ہے نا تاریخ میں جو ہے نا آج تک محفوظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے آپ نے اپنے مشن کو، اسلام کو غیروں تک جو ہے نا آپ کے پہنچانے کے لیے آپ نے جو جس قدم قدم پر جو محنت کی، اور پھر جو ہے نا دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ جب معاملہ جو ہے مارے کا آرائی کا آیا تو پھر آپ جو ہے سجدے میں گر کر رہ کر جو ہے ایسی دقت آمیز دعا فرمائی کہ بدر کے موقع پر
کہ اللہ کی جو ہے کو کس گڑ گڑا کر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ تیرے ساتھ یہ 313 جو ہیں یہ اگر شہید ہو جائیں، یہ اگر ختم ہو جائیں تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ تو اس طرح جب آپ سجدے سے اس دعا کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو جو ہے نا خوشخبری دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا بدر ہم نے جو ہے نا فرشتوں سے کتنے 5000 فرشتوں سے جو ہے نا اس وقت ہم نے ہماری مدد کی۔ تو اس طرح جو ہے اگر اب یہ سوچیں تو آدمی کو جو ہے اللہ میاں کو جو ہے وہ علاقوں کے نام بھی معلوم ہے، بدر کا نام لے کے بول رہا اللہ تعالیٰ نہیں حضور اکرم جہاں پر ہے جہاں پر ہو رہی ہے وہاں کا نام لے کے نہیں بولے گا تو کہاں بولیں گا؟ ہندوستان کا بولیں گا کیا پھر مکے کا بولیں گا؟ تو اس قرآن کریم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جناب بدر کے موقع پر تمہاری جو ہے نا ہم نے مدد کی فرشتوں سے، تو اس کے بعد میں پھر نہ صرف یہ بلکہ آپ نے کہا کہ فلاں دشمن اسلام شیبہ عتبہ اور پھر جو ہے نا آپ کے ابو جہل کہاں کہاں مارا جائے گا، آپ نے جہاں نشاندہی کی تھی وہیں پر ان کا خاتمہ ہو۔ تو یہ اسلام جو آج تک آپ تک اور ہم تک جو پہنچا ہے وہ بالکل جو ہے نا آپ کے بالکل آپ کے حلوہ مانڈے کھانے کے بعد میں نہیں پہنچا یہاں پر۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے اپنی جانوں کا، اپنی گردنوں کا، اپنے خون کا جو ہے نا آپ نے جو ہے نا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا دشمن پہ جو ہے نا غلبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ بعض دفعہ تو ایسی جو ہے نا حکمت عملی نظر آتی ہے کہ جب حد میں جنگ بدر میں تو فتح ہوئی، اس کے بعد میں پھر ان کا پورا جو ہے طاقت کے بل سے ہم اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی جو ہے نا مشن کو بالکل ہم طاقت سے ختم کر دیں گے، یہ جو زام تھا ان کا جو پاش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب عہد کے موقع پر جنگ عہد میں جو ہے جب پہلے تو فتح ہوئی، اس کے بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل حکمی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے وہ جنگی جو آپ نے جو طریقہ جو اختیار حکمت عملی جو اختیار کی تھی اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نقشہ جو ہے نا آپ کے کچھ اس طرح پلٹا کہ لوگ جو ہے مال غنیمت لوٹنے میں اس میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وجہ سے جب خالد بن ولید جو ہے نا اسلام قبول نہیں کیے تھے اور بہت بڑے جو ہے نا جنگی اور پھر جو ہے نا بڑے جنگی تجربہ رکھتے تھے، تو وہ دیکھے کہ ایک ایسا حصہ درہ جو ہے نا آپ کے جو اونچائی پہ ہے اور خالی ہے، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو شکست خوردہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے اس قافلے کو وہاں پر آئے اور پھر وہاں سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ تو وہ نقشہ جو ہے تتر بتر ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب ایسی صورت میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بھاگتے ہوئے اس لشکر کا پھر آپ نے تعاقب کروایا کہ یہ کہ جو ہے نا اس میں ایسی حکمت عملی تھی ان کی کہ اب تو شکست تو ہوئی، مطلب ہے کہ کھلی طریقے سے نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، لیکن شروع میں تو فتح ہوئی مسلمانوں کی۔ جب مال غنیمت لوٹنے لگے تو اس وقت پہ جو ہے نا جب نقشہ جب پلٹا تو سب جو ہے نا بولے کہ بدر کا ہم کو جو ہے بدلہ مل گیا، بلکہ جب بھاگنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کروایا۔ وہ ایسی حکمت عملی ہوئی کہ وہ جو ہے نا جب بھاگنے لگے تو پیچھے سے آتا ہوا لشکر دیکھ کے سرپٹ بھاگنے لگے۔ وہ ان کے جو راہ فرار جو اختیار کیے اس کے اندر اور تیزی اختیار کیا اور پھر ان کے دل جو ہے نا پھٹ گئے اور وہ بولے کہ اب مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے۔ ان کا جو ہے جس طرح ہم جو ہے بزور طاقت جو ہے نا اس کو ختم کر دینا جو چاہتے تھے، اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح جو ہے پست ہمت ہو گئے۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی، اس میں بھی جو ہے آپ کے جنگ خندق رہی، اس کی جنگ احزاب ہوئی، اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر جو ہے اپنی مدد فرمائی، اور پھر یہاں تک کہ جو ہے اسلام جو ہے پورے جزیرۃ العرب میں اور پھیل گیا۔ تو یہ کہ وہ یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، تو جب یہ لوگ پوچھتے تھے کہ جب فتح کہاں ہے، کب ہے، کیسی ہے، کہ جو ہے آپ نے تو کہا کہ فتح ہوگی، تو اللہ قرآن کریم پھر اسی مقام پر دوسری آیت میں جو ہے نا اس کی بات کی جو ہے نا آیت میں کہتا ہے قل، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم۔ اسی کو حضرت قبلہ نے اپنی فتح اسلام بڑی چیز نظر آتی ہے، فتح اسلام بڑی چیز نظر آتی ہے، یہ وہ دن ہوں گے کہ ایمان نہ کام آئے۔ یہ جو مخالفت کا جو ریوڑ جو چلا ہوا ہے، کفر کے فتوے جو ہے نا انجمن کے خلاف آ رہے ہیں، مولوی اٹھا ہوا ہے بول رہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں جو ہے نا نظر سے گزر رہی ہیں، معلومات نہیں کچھ نہیں، حضرت قبلہ کی جو ہے نا سیرت کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا آپ کے اس کو
बिगाड़ के जो है ना पेश कर रहा है। वो लिख रहा है एक तो जो है ना कि पुलिस में नौकरी करे, किसी केस में पकड़े गए तो जो है ना छोड़ के भी दूसरी नौकरी करे वो जाहिल जाहिल किस्म का। एक ऐसा वीडियो व्हाट्सएप पे आया है मुझसे कि जो ना पहली नौकरी पुलिस में करे, उसके बाद में फिर जो गुलबर्गा में वो ख़त्म करके फिर गुलबर्गा में गए, वहाँ जाके फिर दूसरी नौकरी करे, फिर उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आया तो हिंदुओं में जो है दावा कर दिए। इस किस्म की बातें जो कि लाइल्मी की वजह से है। तो न सिर्फ ये मामला तिलकल अय्याम नुदाविलहा बैनन्नास के तहत में जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के साथ हमेशा हक़ की तायीद होने के बावजूद भी लोगों को जो है ना आपका जो है ना आपकी नबूवत समझ में नहीं आई, आपका पैगाम रिसालत समझ में नहीं आया, लेकिन अहले ख़ानदान भी मुखालिफ हो गए, कबीले वाले मुखालिफ हो गए, गांव के लोग मुखालिफ हुए, सब हुए। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस्लाम को कामयाब करके बता दिया कि कुल यौमल फ़त्ह ला यंफ़उ लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, कि उनकी तरफ जो है वो जो लोग फ़तेह इस्लाम को देख के जो ईमान लाए हैं, और फिर तारीख़ इस्लाम ख़ुद इस बात की जो है ना शहादत देती है कि ये लोग जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई दिनों में जिन्होंने साथ दिया और आपके ऊपर जो है मुखातिब होते तो कहते कि फ़िदा का उम्मी या अबी या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह। इस तरह जो है आप पर फ़िदाइयत का ये जो मुज़ाहरा जो करते थे, उनकी औलादें, उनका जो तसलसल, उसके अंदर रूहानियत, तक़वा, तहारत, पाकीज़गी और फिर जो है ना नेकी सब चलती रही उन उस ख़ानदानों में। लेकिन वो जो इस्लाम ज़ाहिरी फ़तह को देख के जो इस्लाम को कबूल करे थे, उनके अंदर भी जो ना वही जो है आपके उसका आपके सरदारियत का, आपकी हुकूमत का, इक़्तिदार का, सामने वाले को जो ना ज़ेर करने का, ये जो जज्बा जो है ना उनका जो असबियत का जो मामला था वो अपने कबायली ज़िंदगी का, उसको जो है ना वो लेके चलते रहे। और फिर आखिर में करबला का नतीजा भी जो है ना इसी जो है ना इन्हीं लोगों की सिलसिले वही अबू सुफियान का जो है ना के बेटे अमीर माविया का बेटा यज़ीद। इस तरह जो है ये लोग जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से नहीं माना था, बल्कि इस्लाम की ज़ाहिरी फ़तह को देख के जो इस्लाम कबूल करे थे, उनसे जो है ना ऐसी ही हरकतें हुई। बहरहाल ये ऐसी मंजिलें हैं कि जिसके अंदर जो है ना आदमी, इसीलिए जो है कुरान करीम में आता है कुल्लु यामलु अला शाकिलती, कि हर कोई जो है ना अपनी अपनी जो अल्लाह ने जो है ना जिसकी जो खासियत, जो उसकी तश्कील, जो उसकी जो है ना साख्त मुकर्रर कर दी है, वो उसी पर अमल करता है। कुल्लु यामलु अला शाकिलती। बहरहाल बड़ी तफसीलात हैं। तो इस सूरत के अंदर जब ये फ़तह हो गई है तो अब दुनिया में जो फ़तह होती है तो क्या होता है, दुनिया की आपने तारीख़ अभी तक पढ़ी होगी कि एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पर काबिज़ हो गया, या छोटा सा मुल्क फ़ौजी ताकत रही तो किसी और अपने बराबर वाला या अपने से बड़ा मुल्क भी रहा तो उस कौम पर काबिज़ हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है, जश्न के जो है ना का ऐलान होता है, शराब व शबाब और कबाब की जो है ना आपकी महफिलें आरास्ता होती हैं, आपके उसके शराब की जो है ना आपके बोतलें जो है ना आपकी तकसीम कर दी जाती हैं। बोलते हैं कि वो फ़तह हो गई है, अब आयशो इशरत करो, खूब नाचो गाओ, आप जश्न मनाओ। लेकिन इस्लाम में भी जो है ना फ़तह हुई तो इस्लाम इस किस्म की तालीम नहीं देता कि तुम जो है ना आपके मफतूहा कौम के ऊपर जुल्म करो या फिर उनका माल जो है ना लूट लो, उनको कत्ल करो। बल्कि उसके बाद में जब फ़तह हुई तो क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, इतना होने के बावजूद भी अल्लाह की हमद व तस्बीह बयान करते रहना है, इससे छुटकारा नहीं है। फ़तेह इस्लाम बड़ी चीज़ नज़र आती है, ये वो दिन होंगे कि ईमान ला काम आएगा। बहरहाल इसकी तफसीलात हैं और एक मरतबा आप तमाम का खैर मकदम है। और ये मुखालिफत के बारे में जब इधर उधर से आवाज़ें आती हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान का दिल व दिमाग। लेकिन हज़रत क़िबला की पाए इस्तक़लाल जो है, कैसा आपका जो है ना आज़म है, कैसा आप जो है गैर मुतज़लज़ल अंदाज से जो है ना इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान जैसे इसमें ठहरे हैं। हालात देखो उठा के सन 1924 के अंदर जो है वो इलाके के अंदर जो इख्तिलाफ का जो ज़माना चल रहा था, मुसलमानों को जो है ना बहुत बड़ी तादाद में जो है ना हिंदू बनाया जा रहा था और आर्या अपने अंदर जो है ना मुसलमानों को खींच रहे थे, ईसाई अपनी तरफ बुला रहे हैं। और फिर जो
یہ ایسے وقت پہ جو ہے نا حضرت اللہ جو ہے نا اپنے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور آپ اسی بنیادوں کے اوپر تبلیغ ہجرت جذبات، تو یہ جو ہے نا ان بنیادوں کے اوپر جو ہے آپ جو اسلام کی جو ہے اپنے اساس کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا، اس کی مثال پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملی۔ آج تاریخ جو ہے لوگ حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے زندگی پر ریسرچ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک مبلغ اعظم تھے، ایک مبلغ اسلام تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر تبلیغ کی، تو آج وہی کام کو حضرت اللہ لے کے کھڑے ہیں، وہی کام کو حضرت اللہ لے کے ٹھہرے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے بہرحال یہ دربار جن کو نصیب ہوا ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور پھر مخالفین سے اس سے اور پھر مخالفت خود حق ہونے کی دلیل ہے فرماتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے حضرت اللہ کی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ، خاص طور سے وہ کرناٹک کے بعض علاقے میں تو بعض اصحاب جو ہے حضرت اللہ کے اس کام کو، آپ کی جو ہے تقابلی مطالعہ اور پھر یہ تمام تر صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد جمع ہوئے کہ بھائی یہ عہد اسلام کی خدمت اگر ہو سکتی ہے تو اس فقیر سے ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر جو ہے مدد و تائید، اور پھر جو ہے 12,000 جو ہے آپ کی کالجنان کی جو ہے نا وہ آپ کے فقرات جو ہے نا پورے اس کے اندر آپ کی تائید میں ٹھہرے، اور پھر اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہندوؤں کے اندر میں ان کا وہ ہوں بول کے دعا دعوت قدم قدم پر جو ہے نا وہ بشارت دے رہا ہے کہ کالجنان بتا رہا ہے کہ کیسا ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کیا ہوگا۔ بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں جو ہیں آتے رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے استقلال کے ساتھ حضرت اللہ کے مشن سے ہم لگے رہیں تو الحمدللہ کامیابی جو ہے نا برابر ہمارا قدم چومے گی، اور ہم کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا اپنے کسی کوئی امیدوار کو کھڑا کر رہے ہیں، کوئی کونسلر کو کھڑا کر رہے ہیں، کوئی ایم ایل اے کو کھڑا کر کے انتخاب کے لیے یا ایم پی کے الیکشن کے لیے، ہمارے کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ صوفی مشرب ہے میرا، تاریخ دنیا ہوں میں، ساتھ کر لیتا ہوں بیعت رضوان۔ تو اس طرح جو ہے آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے قدم قدم پر جو ہے رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اس سے میں کہہ رہا تھا کہ کرناٹک میں خاص طور سے بنگلور وغیرہ کے علاقے میں اطراف میں بڑے بڑے جو ہے آپ کے ذی اثر لوگ حضرت اللہ کے ساتھ ہوئے، تو معاملہ جب یہ ہوا کہ سرکار سے ٹکر ہونے لگی تبلیغ اسلام کے معاملے کے اوپر، تو ان لوگ بولے کہ حضرت آپ جو ہے بالکل حکومت سے ٹکرانے کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں کر ایسا ہوا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو آپ اندر ہی اندر دل میں مسکرائے اور بولے کہ واہ، آپ لوگ جو ہے مثال بھی دی آپ اس میں کہ ایک جو ہے بیل کی سنگ پہ ایک مچھر آ کے بیٹھا بہت دیر تک، اس کے بعد میں کان میں آ کے بلا کہتے حضرت اگر تیرے کو وزن ہو رہا ہے تو جو ہے نا بول اڑ جاتا ہوں، بولے تو انہیں بیل بلا کہتے تو میری سنگ پہ بیٹھا کب اڑا کو معلوم ہی نہیں میرے کو۔ تو اس طرح جو ہے تم کب میرے سے تعلق جوڑ لیے، کب میرے سے تعلق توڑنے والے ہیں؟ میں تو اللہ کی مدد سے ٹھہرا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ٹھہرا ہوں میں، تمہاری جو ہے نا تم اگر مدد کر رہے ہیں تو تمہارے نجات کے باعث ہو، تم اپنی خوش قسمتی ہے کہ جو ہے نا ایسے اللہ والے وجود کا ساتھ دے رہے ہیں، تو تمہیں جو ہے نا قدم پہ جو ہے نا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں حضرت کی زندگی میں ہیں۔ بہرحال آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین، اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین، اور صالح اولاد عطا کرے آپ لوگوں آمین، کو، اور آپ کی اولاد میں بھی جو ہے نا یہی جذبہ یہ جو ہے قائم و دائم رہے، تاکہ یہ مشن جو ہے جس طرح ہندوستان کے اندر مسلمان کا ایمان کے ساتھ جینا بہت بڑا جہاد ہے آج کل کے زمانے میں، مسلمانوں کو اس قدر جو ہے نا آپ کے کیسے کیسے عنوانات کے تحت پریشان کیا جا رہا ہے کہ کبھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور پھر حکومت کی سطح پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انصاف کرنے کے بجائے یہ تماشا دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی وقت لینے والا ہے۔ بہرحال ان ربک لبالمرصاد جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے شکاری، وہ بھی جو ہے نا اللہ بھی جو ہے نا بول رہا ہے کہ شکار کی تلاش میں ہے، جب آئیں گے تو اس کی رینج میں آئیں گے تو بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں استقامت دے، آمین، آمین، اتحاد و اتفاق ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منه آیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔